دوستو اپنے ماں باپ کا ادب کر لو تو اپنے بیٹوں سے ادب پاؤ گے. جتنا اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم کاروبار میں مصروف ہو، ماں تڑپ رہی ہے، باپ کے سر میں درد ہے اور آپ کو فرصت نہیں دوستوں سے خوب. یہ قیامت کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا باپ سے لوگ نہیں ملیں گے، کم ملیں گے، اس کی خدمت سے بے پرواہ رہیں گے اور دوستوں سے خوب اچھے اخلاق پیش آئیں گے. ماں باپ کی خدمت کر لو، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو. ایسے اپنے بڑے بوڑھوں کی خدمت کر لو، استادوں کی خدمت کر لو. یہاں تک کہ اگر راستہ چلتے کسی گاؤں میں جا رہے ہو یا حج کرنے گئے، کوئی حاجی تھک کر کے اپنے ہاتھ سے اپنا پاؤں دبا رہا ہے، آپ اس کا پیر دبا دیجیے. یہ نہ دیکھیے کہ مصر کا ہے، نائجیریا کا ہے، یا الجزائر کا ہے، کویت کا ہے، مسقط کا یا ہندوستان کا، کوئی بھی ہو. جس مسلمان کو دیکھو کوئی تکلیف، اس کا پیر دبا دو. اگر وہ خود دبا رہا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے پیر میں ایسا اپنے ہاتھ سے دبا رہا. آپ ایسے موقع کو غنیمت سمجھ. ایسے ہی ہر بیٹی اپنی ماں کا، بچے جو اپنی ماں کا ادب کریں گے، بیٹی اپنی ماں کا ادب کرے گی تو جب ماں بنے گی تو اس کی بیٹیاں اس کا ادب کریں گی. جو بہو اپنی ساس کا ادب کرے گی، جب یہ ساس بنے گی تو اس کی بہو اس کا ادب کرے گی. دنیا کے اندر یہ ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ من خدمہ خدمہ، جو خدمت کرے گا ایک دن خدمت کیا جائے گا. قاعدہ کلیہ بیان کر دیا. جو ہر کی خدمت میں کنت مخدوم شد کا ترجمہ ہے، معرومی کا شعر ہے نا، جو خدمت کرتا ہے مخدوم ہو جاتا ہے. من خدمہ خدمہ، جو خدمت کرتا ہے خدمت کیا جائے گا. لیکن خدمت مخدوم بننے کے لیے اسے خدمت مت کرو. پیر کا شیخ کا پیر اس لیے مت دباؤ کہ خلیفہ بن کے کل میں بھی ایسی دبواؤں گا. تو اللہ کے لیے کہاں دبوانا ہوا؟ یہ اللہ کے لیے کہاں دبانا ہوا بھائی؟ اس لیے سے مت استاد کا پیر دباؤ کہ کل کو میری ٹانگ بھی دبائی جائے. یہ خوب سمجھ لو. ہاں اللہ کے لیے خدمت کرو، اس لیے سے نہ کرو کہ میری ٹانگ بھی دبائی جائے. فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں یہ بشارت موجود ہے کہ ان جوانوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت و درازی دے دیں گے. اس جوان کی زندگی کو اللہ بڑھا دیں گے جو اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرتا ہے. اس میں ماں باپ بھی ہیں، ساس سسر بھی ہیں. دیکھیے ملا علی قاری نے لکھا، علامہ آلوسی نے بھی لکھا تفسیر رحمانی میں کہ ساس سسر کا درجہ وہی ہے جو ماں باپ کا ہے. سالوں کا بھی درجہ وہی جو اپنے بڑے بھائیوں کا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نسبوں و صحرا بیان فرمایا، خاندانی رشتے کو سسرالی رشتے کے ساتھ ملا کے بیان فرمایا. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ آلوسی نے تفسیر رحمانی میں لکھا کہ ماں باپ کا جتنا ادب کرتے ہو ساس سسر کا بھی ادب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں رشتوں کو ملا کر بیان کیا. اور تساءل الارحام، خون کے رشتوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن مواخذہ کیا جائے گا. تساءل الارحام جو نکاح کے وقت خطبے میں پڑھا جاتا ہے، تو اللہ معلوسی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں ارحام سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاقرباء من جہت النسب و من جہت النساء، یعنی خاندانی لحاظ سے جو باپ دادا ہے اور عورتوں کی وجہ سے جو تمہارے ساس سسر جو رشتے قائم ہوئے ہیں، دونوں شامل ہیں اس کے اندر. دونوں رشتوں کے حقوق کا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اس میں بڑی غفلت ہے. اگر ساس سسر نے ذرا سا کہہ دیا آج بیٹی نہ جائے گی، ذرا ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، داماد صاحب روٹ گئے، مچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے معلوم ہوتا پھر سامان بھگے ہوئے، ناراض ہو گئے، اب آتے ہی نہیں. ارے بھائی ماں بیمار ہے، بیٹی کا بھی حق ہے، 15 سال تک اس نے پالا ہے، تم کو دے دیا خدا کے حکم سے، تو ظالم کیا ماں باپ کا کوئی حق نہیں رہا کہ ماں باپ مر رہے ہوں اور پھر تو نہیں ابھی رخصت کرنا پڑے گا، میری حکم میں چلے گی. یہ کیا ہے؟ جہالت کی بات، علم کی روشنی نہیں. ورنہ تمہارا فرض تھا کہ تم چاہے ہوٹل میں کھا لیتے، نوکروں سے پکوا لیتے. ماں باپ کی خدمت کا موقع دو. تو چونکہ یہ قرآن و حدیث کی تفسیریں ان کے سامنے نہیں، جہالت کی وجہ سے یہ سب چیزیں چلتی ہیں کہ بس ہمارا صاحب ہے.